اچھا یہ فیصلہ آ گیا ہے، یہ وہی فیصلہ تھا جو سوابی جلسے میں آنا تھا اور پھر نہیں ہوا تھا، وہی فیصلہ جی ہے؟ ہاں۔ تو اس وقت کیا ہو گیا تھا؟ یعنی 2 دن بعد آ گیا، یا تو تھا کہ کوئی لمبا گیپ آتا ادھر اس وقت کیوں نہیں اناؤنس ہوا تھا؟ کیا نہیں، مسئلہ کیا ہوا؟ یہ فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا کہ تاریخ جو ہے اسی جلسے میں دینی ہے، بلکہ یہ خان صاحب نے چند مصلحتوں کے تحت یہ رکھا تھا کہ اس تاریخ کا اعلان وہ خود کریں گے۔ تو یعنی پارٹی کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمیں یہ علم 24 کو آ رہا ہے؟ کوئی علم نہیں تھا کسی کو بھی۔ لیکن معروف صاحب یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ پارٹی کے اندر بھی بڑی اس پہ جو ہے وہ آراء مختلف ہیں، اور کافی ایسے یعنی با اثر لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس طرح کا ایکسٹریم سٹیپ لینا شاید ٹھیک نہ ہو۔ ایکسٹریم سٹیپ تو ہمیشہ ہمارے خلاف لیا گیا ہے، ہم نے تو ہمیشہ احتجاج کی کوشش کی ہے جو انہوں نے کرنے نہیں دیے، مارا ہے، پیٹا ہے، پرچے ہیں، پکڑ دکڑ ہے۔ تو باقی ابھی تک تو ہمارے نوٹس میں کوئی وائس آف ڈائسنٹ نہیں آئی ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ سٹیپ ایکسٹریم ہے۔ احتجاج ہیں، آرٹیکل 16 کے تحت حق ہے۔ اب اس کو 144 کے ذریعے یا رینجر کے زور پہ یا پولیس کے زور پہ روکنا، جس طرح لاسٹ ٹائم انہوں نے ڈی چوک میں ہمیں احتجاج کرنے سے روکا، یہ حتمی احتجاج ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس احتجاج کے بعد اگر ہم اس کو کامیاب نہیں کر پاتے ہیں تو شاید یہ مومنٹم 6 مہینوں میں مزید نہیں بن سکے گا۔ یعنی بیٹھ جائے گا سارا معاملہ؟ اگر یہ احتجاج جو ہیں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، ہم لوگوں کو بٹھا نہیں پاتے ہیں خدا نخواستہ، تو میرا خیال ہے کہ 6 ماہ میں بھی پھر اس طرح کا مومنٹم نہیں بنے گا۔ تو یہ احتجاج جس طرح علی امین خان نے بات کی تھی کہ تمام گھر والوں کو بتا کے جانا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی پیش آ سکتا ہے، ہم آ رہے ہیں، نہاتے آ رہے ہیں، قانون اور آئین کے دائرے کے تحت اندر رہتے ہوئے ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، یہ آئینی حق ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے جتنے بھی مظالم یہ کریں گے، ہماری حکمت یہ ہوگی کہ ان تمام مظالم کو برداشت کرتے ہوئے اپنے کم از کم 1 لاکھ ورکرز کو کم از کم یہاں ڈی چوک تک پہنچا کے دھرنا دینا ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ اگر یہ خدا نخواستہ آپ نے کہا کہ یہ کامیاب نہیں ہوا تو 6 مہینے کے لیے یہ پوری کی جو مہم ہے یہ ٹھنڈی پڑ جائے گی، وہ کامیابی کا بیرومیٹر کیا ہوگا؟ یعنی آپ کیا ہو گیا آپ کہیں کہ ہاں جی یہ کامیاب ہو گیا؟ گزشتہ دھرنے کے ساتھ ہم اس کا جائزہ، تقابلی جائزہ کراتے ہیں۔ گزشتہ دھرنے میں لوگ آئے ہزاروں کی تعداد میں اور ٹھہر بھی گئے، پاؤں بھی انہوں نے جما لیے تھے، باوجود اس کے کہ فوج تک بلا لی گئی۔ لیکن قیادت اس وقت جو ہے علی امین خان کے انڈر گراؤنڈ جانے کے بعد دستیاب نہ ہوئی۔ اب قیادت کی عدم دستیابی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ احتجاج وہ نتائج نہیں دے سکا جن کی توقعات تھی، اور اب ضروری ہو گیا ہے کہ اول سے لے کر آخر تک تمام قیادت کو اس میں تج دیا جائے کہ جی آپ نے اپنی کردار، اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر قیادت آ بھی گئی، لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ، سارے آ گئے چلیں، جتنے بھی یہیں آ کے بیٹھ گئے، پھر کیا ہوگا؟ اس سے کیا فرق کیا پڑے گا؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹ اس کا آبجیکٹیو ہے کیا؟ کیونکہ دیکھیں نا 2014 کا جو دھرنا تھا وہ بھی تو تھا، بیٹھے رہے، کتنا عرصہ بیٹھے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کچھ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ سوچا ہوگا، پلان کیا ہوگا کہ جی یہ ہم کریں گے اور یہ ہدف حاصل کریں گے تو ہمارا جو ایک آبجیکٹیو ہے یا خان صاحب کا جو آبجیکٹیو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے آبجیکٹیو؟ نون نے اور JUI نے مل کے دھرنا دیا، ہدف تھا عدلیہ کو جو ہے دبانے کا، بندیال صاحب کو رائے راست پہ لانے کا۔ 2 دن کا دھرنا تھا، اپنے مقاصد حاصل کر لیے، اور اس کے بعد جو ہے کبھی بھی بندیال صاحب جو ہیں نہ خان صاحب کو دوبارہ رہا کروا سکے اور نہ ہی اپنے ہی فیصلے پہ 14 مئی کے فیصلے پہ عمل درآمد کرا سکے۔ دھرنا جو ہے ایک احتجاج کی ایک شکل ہے، پروٹیسٹ ہے، اور اس میں آپ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کے یہ تمام کوائف، تمام اقدامات اور تمام عمل جو ہیں یہ ہمارے آئینی قانونی حقوق سے متصادم ہیں، ان کو ہم ٹکراتے ہیں، اور عین واحد ایک مطالبہ ہے کہ فری خان نہ ہو۔ ہمیں عدالتوں سے شاید اب بہت ہی کم امید رہ گئی ہے کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے ان کی توفیل ہوگی، کیونکہ جو 1.25 سال سے زیادہ میعاد ان کو گزر گئی اندر،
اور عدالتیں جو ہیں وہ طریقوں پہ طریقے دے رہی ہیں. لیکن مروز صاحب وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں نا یہ چلے مطالبہ تو ہے کہ جی خان صاحب کو رہا کریں یا 26ویں ترمیم کو واپس کریں یا آپ کا جو مینڈیٹ ہے اس کو واپس کریں. یہ گورنمنٹ یہ تو نہیں کہے گی کہ اچھا جی یہ آ جائیں اقتدار میں آ جائیں یا چلیں آپ لوگ آ کے بیٹھ کے تو اڈیالہ کا دروازہ کھولیں اور خان صاحب کو باہر نکالیں. ایسا تو نہیں ہوگا, یہ تو ناممکن سی بات ہے. تو پھر ان پریکٹیکل ریالٹی آپ لوگ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ ناممکن تو قطعاً نہیں ہے. یہ جو جتنی باتیں آپ نے کہی نا, اگر پاکستان کے عوام چاہیں تو یہ سب چیزیں ممکن ہیں. یہ آئین سازی, یہ حکومت پہ قبضہ جمانا, یہ پوری ریاستی مشینری کا مافیا کی شکل اختیار کرنا, یہ سب چیز جو ہیں عوامی طاقت کے آگے ہیچ ہے. کہ وہ یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ کے اندر چلے جائیں گے, ہم سپریم کورٹ پہ جا کے ہم قبضہ کر لیں گے, تو ورنہ آپ ہمارے مطالبات مانیں. یہی پھر تو الٹیمیٹلی تو مروز صاحب لوگوں کو لانے کا تو یہی ہوتا ہے, پریشر ڈالنا, ورنہ آ کے بیٹھ کے کو پریشر ہم بیٹھ گئے. ہم نے کبھی نہ کوئی ارادہ ہے کسی پارلیمنٹ پہ یا کسی سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ وہ نون والے کرتے ہیں, ہم نے نہیں کیے ہیں. ہم آئیں گے, احتجاج کریں گے, دھرنا دے کے بیٹھے رہیں گے جب تک کہ حکومت وقت یا جو یہ تمام لوگ ملے ہوئے ہیں یہ گھٹنے نہ ٹیک دے. اور خان کی رہائی پہ, خان جو ہیں عدالتی قیدی یا حسیر نہیں ہے, سیاسی اسیر ہیں. ایک کے بعد ایک کیس بنا رہے ہیں, جس کیس میں یہ بری ہو جاتا ہے دوسرے کیس میں فیصلہ تیار ہو جاتا ہے. ساری چیزیں سینکرونائزڈ ہے. جو ابھی جو کئی بار یہ والا پلان ہو چکا, علی امین گنڈا پور صاحب خود آئے, لوگوں کو ساتھ لے کے آئے, ہر باری وہ پلان کامیاب نہیں ہوا. دوسرا مروز صاحب پنجاب سے تو بالکل ہی لوگ نہیں نکلے, ان کو نکلنے نہیں دیا گیا, بڑی سختی ہے, ریاستی طاقت استعمال کی گئی, اور پنجاب کی لیڈرشپ خود کیونکہ سامنے نہیں ہے تو اس سے بھی اثر پڑ رہا ہے. خالی کے پی سے گنڈا پور صاحب کتنے لوگ لا سکتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں, یہاں تک پہنچ بھی جائیں, بیٹھ بھی جائیں اور بیٹھے ہی رہیں؟ یہ تو یعنی اس کے امکانات اتنے زیادہ روشن تو نہیں ہیں. 8 فروری کے امکانات بھی کسی نے اس طرح نہیں ظاہر کیے تھے کہ 8 فروری کو ایک انقلاب آئے گا. کسی نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ پنجاب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جائے گا, اور کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ 2/3 سے زیادہ اکثریت پی ٹی آئی کو ملے گی. تو جس وقت 8 فروری کو لوگوں نے جرأت کر کے بیلٹ باکس میں جا کے ووٹ ڈالا, تمام جبر ظلم اور فستائیت کے باوجود, پھر اس قوم سے اب ان حالات میں جب کہ جینا جو ہے محال ہو چکا ہے, کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے, اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو خلاف قانون اور خلاف آئین ان لوگوں نے نہ کیا ہو. جس طرح کہ 26ویں آئینی ترمیم, جیلی ایم این ایس پہ کچھ ایم این ایس کو خرید کے یا اغوا کر کے دھمکا کے پھر پارلیمان کے ذریعے ایک امینڈمنٹ کرا دینا کہ جی ہم نے پھر عدلیہ کو سرنگو کرنا, پھر یہ اب روزانہ کی پکڑ دکڑ, ہم تنگ آگے ہوئے ہیں. لیکن جلدی تو نہیں کرتی, کیونکہ دیکھیں ٹائم تو آپ کے پاس ہے نہیں, اتنا بڑا لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں جس سے یہ جو فائنل کال ہے, اور وہ خود آپ کہہ رہے ہیں اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اگر یہ فائنل کال بھی جو ہے وہ اہداف حاصل نہیں کر پائی تو معاملات پھر تھوڑے سے ایک دم نیچے کی طرف جائیں گے. یہ وہ رسک ہے جو آپ کے خیال میں آپ کی قیادت نے کیلکولیٹ کیا ہے؟ کوئی ریکلیسنس, جلد بازی میں تو یہ فیصلہ نہیں ہو گیا؟ 1.25 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے نا, اب آگے مزید کتنی تاخیر ہم نے کرنی ہے. اور خان صاحب کا یہ میعاد یا یہ فیصلہ جس تاریخ کے لیے رکھا ہے, گرمی میں برداشت تھوڑی انسانی کم ہوتی ہے, سردیوں میں جو ہے صرف لحاف کا بندوبست کرنا ہوتا ہے. باقی میرا خیال ہے کہ ہم مجبور ہیں, ہمارے لیے انہوں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا, نہ انہوں نے کوئی خیرسگالی کا پیغام دیا, نہ ہمارے ورکرز کو چھوڑا, ایک سے ایک جبر اور جرم کرتے چلے آ رہے ہیں. تو لہٰذا جب انہوں نے ہماری لنکا ڈھانی ہی ہے تو ایک ساتھ ہی ڈھا دے, ہم دھرنا کریں گے, باقی ان کی مرضیاں ہمیں زمین تلے جو ہیں گھسیٹتے ہیں یا ہمیں زندہ رہنے دیتے ہیں. لیکن یہ تو میرے خیال میں آپ سب کو معلوم ہوگا, آپ صورتحال آپ کے سامنے ہیں, زمینی حقائق آپ کے سامنے ہیں, جو ماضی کے چند ایک جو تجربات ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور 2014 کا جو دھرنا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ بھی سپورٹ کر رہی تھی. اتنے لوگوں کو لانا, بٹھانا, کھانا پینا, پوری لوجسٹکس ہوتی ہیں, وہ سب کچھ کرنا, اور وہ بھی 500, 1000, 2000 لوگوں سے یہ کام نہیں ہوگا. تو یہ تمام تر جو چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو اہداف آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ اتنی آسانی سے ہو جائیں گے؟ کیوں نہیں,
9 मई के बाद 80 जलसे मैंने किए, कन्वेंशन किए, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया है, और अगर लगाने होते तो मैं लगाता या खर्च करता। 80 जलसे, लाखों की तादाद में लोग कराची में मेरे साथ निकले, हैदराबाद में निकले, मीरपुर खास में निकले, खैबर पख्तूनख्वा के कोने कोने में निकले। न हमने लोगों को खाना दिया, न ट्रांसपोर्ट दी, बल्कि पुलिस और ये तमाम इदारे आगे आके हम पे गोलियां भी चलाते थे, शेल भी मारते थे। लोग को पता था कि वहाँ सड़कें भी उन्होंने गिराई, फूल भी गिराए, ये उस ज़माने में ये करते थे। हमें कोई मसला नहीं था, ना हमने किसी को रुपये दिया। और अभी भी अगर धरना होगा तो मेरा ख्याल नहीं है कि इस धरने में हम खाने देंगे। ये एक वॉलंटरी है, पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के अवाम के लिए है। अगर कोई अपने आप के लिए निकलता है, वरना ये जो माफिया वाली सूरत हाल हैं, ये तो आपको खुद आप बड़े अरसे से ये कहते आ रहे थे कि आपको एहतजाज की जिम्मेदारी देनी चाहिए, वो नहीं हुई, आपकी नाराज़गियाँ हुई, फिर आपकी खान साहब से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने आपको कहा कि नहीं आप ज़रूर करें। अब ये जो इतना बड़ा एक फाइनल एक चीज़ होने जा रही है, इसमें क्या क्लैरिटी है? इसको कौन लीड कर रहा है? कोई एक लीडर होगा कि उसको जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप जैसे लोगों का क्या रोल होगा? और पंजाब में जो क़यादत है, जो कि रूपोश है, उसका क्या होगा? खान साहब तो अंदर हैं, तो ये सारा किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा? ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मुझे कतई इन तमाम नेटिग्रिटीज़ का कोई इल्म नहीं है। खान साहब ने ये कहा था कि एहतजाज कमेटी बनाएंगे, और एहतजाज कमेटी बनी है नहीं बनी है, कौन है उसमें कौन इसमें नहीं है, किसी कुछ नहीं पता। क्या फ़राइज़ तफवीज़ हुए हैं, अभी तक इसका तयन नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये चीज़ें डिसाइड नहीं होती है, 2-3 चीज़ें पहले डिसाइड होनी है। एक तो ये जिम्मेदारियाँ किसकी, किन इलाकों के लिए कहाँ तक है, नंबर 1। यहाँ पे किसी मरले पे थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक दरकार होगी, बिलखसूस क्रेनें दरकार होंगी। तीसरी बात यह है कि शायद कुछ लिहाफों का बंदोबस्त भी करना पड़े, और कुछ लोग केपी से आएंगे, हम तो तवक्को करेंगे कि पंजाब के लोग भी आएंगे। तो लिहाजा जो हमारी मकामी स्ट्रेटजी हैं, पिंडी इस्लामाबाद की, जेएलएम की और अटक की और ये गिरदो नवा की, कि हम किस तरह जो है मैदान जो हैं उस पे अपने कदम जमा सकते हैं, ये सारी चीज़ें थ्रेश आउट होनी है और इनका फ़ैसला होना है। लेकिन इसमें अभी तक मुझे कोई ऑफिशियली कन्वे नहीं किया गया है कि मेरी कोई ज़िम्मेदारी है। अगर कन्वे होती हैं मैं बासन खूबी अदा करूँगा, और अगर कन्वे नहीं होती हैं तो जो क़यादत का फ़ैसला होगा मुझे कबूल होगा। ठीक है, मुझे आखिरी चीज़ ये बताएं मरूफ साहब कि अब इस तमाम चीज़ को, तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए, ये जो रिस्क है कि अगर आप आ गए और जिस तरह हुकूमत ने पहले रिएक्ट किया है वो उसी तरह रिएक्ट करेंगे, इसमें भी कोई मेरे ख्याल में कोई हैरत की बात नहीं है, बल्कि ज़्यादा करेंगे इस बारी। तो फाइनल कॉल है, वो जो कुछ भी उन्होंने करना है वो करके, और ये मामला जो है ये आप आ भी जाते हैं, 1-2 दिन बैठ भी जाते हैं, उसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है। अगर ये हो जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को, और ख़ास तौर पर खान साहब का जो एक स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर तो फिर उंगलियां उठेंगी कि ये गलत फैसला हो गया। नहीं, गलत फ़ैसला तो ये है कि ये बड़ी ताख़ीर से हो रहा है। इसको अप्रैल में होना चाहिए था, बल्कि 9 फरवरी के दिन होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। खान का फ़ैसला ये बेसिकली कल्मिनेशन है उस कंसेंसस की जो डेवलप हुआ तमाम पार्टी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके माबेन। इस पे तो सबको इत्तेफाक था कि एहतजाज एक हद में होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस डर से कि एहतजाज नाकाम हो जाएगा, सिरे से कोई एहतजाज ही ना करें, और ये भी कोई मतलब विजडम इसमें नहीं है। तीसरी बात ये है कि ये जो आप बता रहे हैं, जिस दिन ये डी चौक पे लोग पहुंचे थे और यहाँ पे जो चरमारी हो रही थी, और तो उस दिन इनकी हालत का खुदा को इल्म है, जो ऐवानों में बैठे हुए हैं। और अगर 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख पाकिस्तानी हमारे साथ पाकिस्तान के कैपिटल में बैठ जाते हैं, और जो 25 करोड़ के होते हुए शायद कोई इतना देवानी की ख्वाब नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है।
لوگ اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ نکلے جب جبر اور ظلم اور فسطیت کا توتی بول رہا تھا. لیکن اتنے لوگ تو آپ کی صوابی کے جلسے میں جو آپ کے اپنے صوبے میں ہو رہا ہے آپ آرگنائز کر رہے ہیں, وہاں پہ کوئی مزاحمت بھی نہیں ہے, وہاں بھی اتنے نہیں آئے تھے. 2-2.5 لاکھ کیسے آ جائیں گے اتنی رکاوٹوں کے باوجود؟ اور یہ آپ خود کہہ چکے ہیں کہ پنجاب سے تو ویسے بھی زیادہ کو آپ کو توقعات نہیں ہونی چاہیے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. لیکن میں اپنی طرف سے کہتا ہوں, آپ کو ماضی یہی بتا رہا ہے, تو پھر یہ بھی ایک ریئلسٹک اسیسمنٹ تو نہیں ہے. یعنی ایک خواہش ہو سکتی ہے لیکن ایکچوئل فیکٹس جو ہیں وہ اس طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے جو اسیسمنٹ آپ کی ہے کہ اتنے لوگ آئیں. اور دو بائی دا وے اتنے لوگ اگر آ جائیں تو پھر تو سارا معاملہ ہی جو ہے وہ الٹا سیدھا ہو گیا, وہ تو دیٹس ٹرو. لیکن آئیں گے نہیں اتنے لوگ. چلیں پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے لوگ اگر آ گئے تو معاملہ سیدھا ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا پرسوں میں زاگا زودا میدان, چند دنوں کی بات ہے, قوم دیکھ لے گی, دنیا دیکھ لے گی کہ پاکستان عمر آتا ہے یا نہیں. چلیں دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. مروت صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا.